بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس سے خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 23 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 22 کے آخر میں ایک واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعے میں رسولوں کی تائید کے لیے ایک مرد مومن آگے آیا، تو اس مرد مومن کے بارے میں ہی کچھ یہاں بات آگے موجود ہے۔ جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کا کہا تو قوم نے ان سے کہا، کیا تم ہمارے دین کے مخالف ہو؟ ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا، اس حقیقی مالک کی عبادت کیوں نہ کروں؟ کیا مطلب ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہر شخص اپنے وجود پر نظر کرے، اس کی نعمت اور احسان کے حق کو پہچان سکتا ہے، کیا ابھی بھی میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ مرد مومن نے مزید یہ کہا کہ کیا میں اپنے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جن کی بے بسی کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ انہیں سفارش کی اہلیت اور اس کا حق حاصل ہی نہیں، اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت اور طاقت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے۔ اور بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں، اور اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز اور بے بس بتوں کو اس خالق کے ساتھ شریک کرنا جس کے علاوہ کسی اور کو حقیقی قدرت حاصل نہیں، ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ جب لوگوں نے اس مخلص مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے فرمایا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور میری عزت افزائی کی۔ جب اس بندہ مومن کو شہید کر دیا گیا اور قوم نے ایمان لانے سے بھی انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر غضب نازل کیا اور ان کی سزا میں تاخیر نہ فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے اس قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبرائیل امین کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی، جس سے وہ اس طرح فنا ہو گیا جیسے آگ بجھ گئی۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور جلال کو بیان کیا گیا ہے۔ سورج، چاند، سیارے قادر مطلق کے نظام کے تابع چل رہے ہیں، یہ ممکن نہیں کہ ان میں فساد یا ٹکراؤ ہو جائے۔ مردہ زمین کو زندہ فرمانے والا، کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا فرمانے والا اور ان میں چشمے جاری فرمانے والا وہی اللہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز کا جوڑا بنانے والا، رات کے بعد دن کو لانے والا، سورج کو اس کے مدار میں چلانے والا، چاند کے لیے منزلیں مقرر فرمانے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جیسے ہی مردوں کو اٹھانے کے لیے دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑیں گے اور بے اختیار پکار اٹھیں گے کہ ہمیں قبروں سے باہر کس نے نکال دیا، پھر خود کہیں گے کہ یہ تو اللہ کے وعدے کی عملی تفسیر ہے اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ اب کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو میدان حشر میں حاضر ہونا پڑے گا۔
ظلم سے پاک محاسبہ اور جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ جنت والے جنتوں میں نعمتوں میں ہوں گے اور مجرم کو روز جزا شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی پیروی سے منع کیا گیا تھا مگر تم شیطان کی پیروی کر کے گمراہ ہو گئے۔ اس کے بعد زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضاء گناہوں کا اقرار کریں گے۔ اس صورت میں زیادہ گفتگو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ہے کہ اسی لیے اس کا اختتام بھی منکرین سے اس سوال پر ہو رہا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، ہڈیاں تک پوسیدہ ہو جائے گا، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ پھر جواب ارشاد فرمایا کہ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا، کیونکہ وہ کن فرماتا ہے کسی چیز کو تو وہ فیکون ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا حکم اتنا ہی ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 5 رکوع اور 182 آیتیں ہیں۔ اس کو صافات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صافات کا معنی ہے صفیں باندھنے والے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں صفیں باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام صافات ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں صفیں باندھنے والوں کو اور جھڑک کر چلانے والوں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی جماعتوں کی قسم ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا گیا کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو کہ آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے تمام چیزوں اور تمام مشرقوں کا رب ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ آسمان کو تمام سرکش جنات سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور اب وہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتیں نہیں سن سکتے، اور جو ان کی باتیں سننے کے لیے اوپر جائے تو اسے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے۔ پھر موت کے بعد اٹھائے جانے پر دلائل اور اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے، اور مجرموں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ نیک بندوں کو عذاب سے دور رکھنے کی بشارت دی گئی ہے، اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، پاکیزہ شراب ہوگی جس سے عقل میں کوئی فطور نہ آئے گا، ان کے لیے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنتی شراب طہور پینے کے دوران آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دنیا میں کیا حالات اور واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مرنے کے بعد اٹھنے کا منکر تھا، اور اس کے بارے میں طنز کے طور پر مجھ سے سوال کیا کرتا تھا، کیا تم مرنے کے بعد اٹھنے کو سچ سمجھتے ہو؟ اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی اور ہم سے حساب لیا جائے گا؟ یہ بیان کر کے وہ جنتی اپنے جنتی دوستوں سے کہے گا کہ کیا تم جھانک کر دیکھو گے کہ میرے اس ہم نشین کا جہنم میں کیا حال ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ تم ہم سے زیادہ اسے جانتے ہو۔ پھر جب وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا، عذاب کے اندر گرفتار دیکھے گا، تو وہ جنتی اس سے کہے گا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی راہ راست سے بہکا کر ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا اور وہ اپنی رحمت و کرم سے مجھے تیرے بہکانے سے محفوظ نہ رکھتا اور اسلام پر قائم رہنے کی توفیق نہ دیتا تو ضرور میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں موجود ہوتا۔ پھر اس کے بعد بعض انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کی قلت تھوڑی تعداد کے باوجود انہیں نجات ملی، اور کفار کثرت تعداد کے باوجود دریا میں غرق کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ
دو مرحلوں میں بیان ہوا۔ ان کی دعوت توحید جو انہوں نے قوم کو دی، مگر وہ مشربہ اسلام ہونے کے بجائے ہر درمی پر اتر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تدبیر کرنے لگے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت پیارے خلیل کو بچا لیا، یہ بیان ہوا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند عطا فرمایا۔ وہ جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی حاجت اور ضرورت ہوئی، ان کے ساتھ وہ کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب حق ہوتے ہیں اور ان کے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا کرتے ہیں۔ اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے فرزند کو ذبح ہونے سے وحشت نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس فرزند ارجمند نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا پر فدا ہونے کا کمال شوق ظاہر کیا اور عرض کیا کہ اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سخت تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کیا، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے پہلے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل سکے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور رقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے درمیان حائل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیص میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد فرزند کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا، اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے بے دریغ پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کے کمال کو پہنچ گئے۔ پس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کے طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو۔ یہ واقعہ مینا میں پیش آیا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر ذکر ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے یہاں ذکر کیا گیا، لہٰذا ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام یونس بن متی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب ذوالنون اور صاحب الحوت ہے۔ آپ بستی نینوا کے نبی تھے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے 40 سال ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں 3 دن کے بعد عذاب کے آ جانے کی خبر دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے
اپنی قوم کو عذاب کے آنے کی جو خبر دی تھی، جب اس میں تاخیر ہوئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر اصرار کرنے کے باوجود غضبناک ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنے اجتہاد سے وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو وہاں سے اپنے نبی کو جانے کا حکم دیتا ہے، تو اسی اتحاد سے آپ وہاں سے چلے گئے۔ آپ علیہ السلام یقینی طور پر سچے تھے، اور آپ علیہ السلام نے وحی الہی سے انہیں بتایا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن چونکہ فی الحال عذاب نہیں آیا تھا تو آپ اس لیے وہاں سے دور ہو گئے۔ اب آپ وہاں سے جب چلے گئے تو دریائی سفر کا آپ نے قصد کیا، بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو ٹھہر گئی۔ اس کے ٹھہرنے کا کوئی ظاہری سبب موجود نہ تھا۔ ملاحوں نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے مولا سے بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، قرآن اندازی کرنے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو اس میں آپ علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو پانی میں تشریف لے جانا پڑی، کیونکہ ان لوگوں کا دستور یہی تھا جب تک اس غلام کو دریا میں نہ ڈال دیتے اس وقت تک کشتی نہ چلتی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دریا میں تشریف لے گئے تو انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ خود کو اس بات پر ملامت کر رہے تھے کہ نکلنے میں جلدی کیوں کی، اور قوم سے جدا ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیوں نہ کیا۔ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو الہام فرمایا، تو میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لیے غذا نہیں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذکر الہی کی کثرت کرنے والے اور مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں محفوظ رکھا اور وہاں سے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر میدان میں ڈال دیا، اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ ایسے کمزور اور دبلے پتلے اور نازک ہو گئے جیسے بچہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے۔ آپ کے جسم کی کھال بھی نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا تھا۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے باہر تشریف لائے وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے اور انہیں مکھیوں سے محفوظ کرنے کے لیے کدو کے پیڑ کو اگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے روزانہ ایک بکری یا ہرن آتی اور حضرت یونس علیہ السلام آپ کو دودھ پلاتی، صبح و شام وہ آپ کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ جسم مبارک کی جلد شریف دوبارہ مضبوط ہو گئی۔ آپ اپنے مقام پر بال اگائے اور جسم میں توانائی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کے سرزمین میں قوم نینوا کے 1,00,000 بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام کی بیعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عمر پر انہیں آسائش کے ساتھ وہیں رکھا۔ اس صورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے کہ تمہارا رب عزت والا ہے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ صاد ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اسے سورۃ صاد کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہیں ہی میں سے ایک درس سنانے والا عظیم رسول تشریف لے آیا، اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دیا جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے آ رہے تھے۔ اس سورت میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات
واقعات کو ذکر کیا گیا۔ بالخصوص حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، خوش الہانی سے زبور کی تلاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہو جاتے، تسبیح کرتے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلطنت، حکمت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو آپ کے جو ہے واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ عبادت کے لیے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، تو اس دوران آپ کے پاس دو لوگ آ گئے جو آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے تھے۔ حالانکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کرتے، رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ بھی رکھتے، اور بعض اوقات اپنے محراب میں آپ دن کو بھی عبادت کرتے تھے۔ آپ کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کروانے والوں نے ضائع کروا دیا، جس کی وجہ سے آپ رات کو صحیح طرح سے عبادت نہ کر سکے۔ اسی طرح اگلے دن بھی ہوا، تو بالآخر آپ نے استغفار کیا اور آپ سمجھے کہ یہ میری آزمائش کے لیے ہے۔ اس پر ایک اور بھی واقعہ اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی صحت میں کلام ہے، اس لیے اس کو یہاں ہم ذکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کے مصائب کا ذکر فرمایا کہ لمبے عرصے تک بیمار رہے اور اس بیماری سے انہیں کمزور کر دیا، تو پھر حکم الہی سے انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، آپ کی ٹھوکر سے ایک چشمہ جاری ہوا، اس سے آپ نے غسل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی۔ اس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک دو واقعات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ ایک مرتبہ اپنے گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہے تھے اور انہیں دیکھ رہے تھے، اس میں اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی ایک نماز کا وقت جاتا رہا، تو پھر آپ کو خیال آیا تو آپ نے سارے گھوڑے جو ہیں صدقہ کر دیے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، کہ اللہ کی نماز سے ان دنیاوی مال کی وجہ سے آپ غافل ہو گئے، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جہاد کے لیے ہی تھے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ اور بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، اور ان کے ہاں جو ہے عجیب الخلقت جو ہے ناقص الخلقت ایک بچہ پیدا ہوا، جبکہ آپ نے تو ارادہ کیا تھا کہ آپ کے ہاں آپ کی ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور ایک جماعت وہ آپ کے جہاد کے لیے تیار ہوگی، تو یہاں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس لیے یہ آزمائش ہوئی کہ ایک ناقص الخلقت بچہ صرف پیدا ہوا۔ اس کے تحت اور بھی بہت سارے واقعات مفسرین نے لکھے ہیں جن کی صحت کے اندر کلام ہے۔ اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے، اور اسی کے بعد جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 71 میں ایک بار پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، تمام فرشتوں کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کرنا، اس کا ذکر موجود ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے جواب طلب کیا، تو آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے؟ تو اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ ہے اور ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد سورۃ زمر ہے۔ اس سورت کے 8 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ زمر کا معنی ہوتا ہے کئی گروہ اور کئی جماعتیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے، اور آیت نمبر 73 میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جانے کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ زمر رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرمایا گیا جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے تھے، اور ان کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس چیز کی نفی کر دی گئی۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن سے لپیٹتا ہے، دن کو رات سے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس نے جوڑا بنایا، تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 جوڑے بنائے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں پیدا فرمایا، ایک حالت کی تخلیق کے بعد دوسری حالت کی تخلیق فرمائی۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو۔ پارے کے آخر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرما دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ عربی زبان میں قرآن ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، تاکہ وہ ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام مرد جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک جو ہے وہ جو ہے کئی کا غلام ہے، تو ہر ایک جب ایک ہی وقت کے اندر خدمت طلب کرے گا تو وہ پریشان ہوگا، اور جو شخص ایک ہی کا غلام ہے تو وہ ایک کی ہی خدمت احسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ یہ دراصل مثال دی کہ جو لوگ معاذ اللہ شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ کس کس کو راضی کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واحد و یکتا ہے، اسی ایک کو راضی کرو، اسی ایک کی عبادت کی جائے۔